اس رمضان مبارک کے شب میں سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم پڑھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بدعت کرنے والا آدمی چاہے وہ قرآن پڑھے یا نماز پڑھے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یقبل اللہ عن صاحب البدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرہ، کہ بدعتی انسان کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، عمرہ بھی قبول نہیں۔ باقی قرآن کریم کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن عقیدہ صحیح ہو تو یہ مخصوص طور پہ 23ویں رمضان کی شب میں سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کو خاص کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، اور ائمہ فقہا سے بھی ثابت نہیں۔ یہ اجمیوں کا خود ساختہ دین ہے، جس کی دین محمدی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تقلید کے حوالے سے وضاحت فرما دیں، پرویزی فرقہ کے کیا عقائد ہیں؟ دونوں سوال لمبے کیے۔ تقلید کا مختصر مفہوم ہے اعتماد کرنا۔ تقلید کی جتنی تعریفات لکھی گئیں سب کا خلاصہ اعتماد ہے۔ اگر یہ اعتماد قابل اعتماد پہ ہو اور دین پر چلنے کے لیے ہو تو یہ اعتماد صحیح ہے، اور اگر یہ اعتماد کے قابل آدمی پہ نہیں یا غلط راہ میں ہے تو یہ اعتماد صحیح نہیں ہے، مذموم ہے۔ تو تقلید میں اصل چیز اعتماد ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا کہ ایک تو دنیا داری کے شعبے میں بھی بعض وہ چیزیں ہیں کہ اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں غیر مقلد، تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ان کا عقلی پرابلم ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں، ورنہ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آدمی کے حلالی ہونے یا ولد الحرام ہونے کی سند یا معیار کس پر ہے؟ ماں باپ پر اعتماد کرنے پر، اور خصوصاً ماں پہ۔ تو اگر ماں پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ اپنا آپ کو حلالی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ باقی رہ گیا دین کا باب۔ دین کے بارے میں دین پر چلنے کے لیے ماہر شریعت کی اتباع یہ درست ہے، اور دین کے خلاف یا غیر ماہر شریعت کی اتباع اور اعتماد یہ گناہ ہے۔ اب جس طرح کا وہ ہوگا اس کا وہی حکم ہوگا۔ تو تقلید کی حقیقت یہی ہے، اور یہ جو غیر مقلد ہیں یہ ہم سے بڑے مقلد ہیں۔ کہتے تو ہیں سارا دن تقلید کو گالیاں نکالتے ہیں کہ تقلید نہیں جی، تقلید نہیں، حالانکہ ہمیں اتنی تقلید کی ضرورت نہیں جتنا غیر مقلد تقلید کرتا ہے۔ فرق دو ہیں، ہم تقلید کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ اولی الامر کا معنی صحابہ سے یہی مروی ہے، اولی الفقہ فقہا کی بات مانو، لیکن ترتیب یہ ہو کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول اللہ کی اطاعت ہے،
اور جو فقہا ہیں ان کی اطاعت کے لیے شرط ہے، اس لیے وہاں عامل ہی نہیں ذکر کیا، اطیعوا وہاں فعل نہیں ذکر کیا، وہاں پر شرط ہے کہ ان کی اتباع تابع ہوگی اللہ رسول کی اطاعت کے۔ اگر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں مان لو، اور اگر اللہ یا اس کے رسول کے خلاف بات کرتے ہیں وہ تقلید حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ کفر ہے۔ آج آپ نے یہی جمعہ میں سنا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کتاب و سنت کے مقابل کسی بزرگ کی بات ماننا یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ لیکن غیر مقلد حضرات وہ جو تقلید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر سے نکل رہی ہے کہ اللہ رسول کی اتباع میں کسی پر اعتماد کرنا، وہ ظالم اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل صریح البطلان ہے۔ باقی رہ گیا کوئی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ایک حدیث بھی غیر مقلد تقلید کے بغیر نہیں پیش کر سکتا۔ 5-6 راوی بخاری، امام بخاری سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو درمیان کے راوی ہیں، ان راویوں کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اس میں اعتماد کیا گیا، اور یہی تقلید پھر روایت ہے۔ روایت کے باب میں پھر ان راویوں پر جو بحث ہے کہ ان راویوں میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ثقہ کون ہے، صدوق کون ہے، کس کی روایت معتبر ہے، کس کی روایت معتبر نہیں، تو اس کا اسماء الرجال میں تذکرہ ہے، اور اسماء الرجال کی کتابوں پر اور ان اماموں کی اس بات پہ کوئی نہ قرآن موجود ہے نہ حدیث موجود ہے، تو اہل حدیث سارا دن تقلید کرتا ہے، کبھی امام ذہبی کی، کبھی یحییٰ ابن معین کی، کبھی علی بن مدینی کی، کبھی بخاری کی، کبھی مسلم کی۔ تو فرق یہ ہے کہ تقلید ہم بھی کرتے ہیں، تقلید وہ بھی کرتا ہے۔ آپ اگر کسی غیر مقلد کو بٹھا دیں مسجد میں، اچھا بھلا مولوی ہو، اور اس کو کہو جو تو نے نماز پڑھی ہے تکبیر سے لے کر سلام تک ہر ایک چیز پہ دلیل پیش کر، تو انشاءاللہ اس کے 12 بج جائیں گے۔ اب اسے دلیل یاد نہیں تو اس نے نماز تقلیدی پڑھی ہے، تو اس کا نماز ہی نہیں ہے، پھر اس کے بقول وہ تو مشرک بن گیا ہے نماز پڑھ کے، اسے مسائل پر کوئی دلیل یاد نہیں، مسائل بھی یاد نہیں، دلیل کیسے یاد ہوگی؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن کون سی تقلید؟ اللہ رسول کی اتباع میں تقلید، اور کسی پر اعتماد کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے ثابت ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سے ثابت ہے، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے ثابت ہے، سورہ فاتحہ سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کی تقلید جو قرآن و سنت کے موافق ہو وہ بالکل جائز ہے، اور اس کا انکار کوئی گدھے ہی کر سکتا ہے۔ اور جو قرآن و سنت کے مسئلہ کے مد مقابل کسی امام کی بات مانے، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام احمد، شافعی، مالک ہوں، کسی امام کا قول کتاب و سنت کی صریح نص کے مقابل مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس میں یہودیت کا خون ہے۔ پرویزی فرقہ کا کیا عقائد ہے؟ پرویزی فرقہ کا سب سے بنیادی کفر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیہ کی حیثیت سمجھتے ہیں۔ جتنے منکرین حدیث ہیں، جس طرح ڈاکیے کا کام ہے خط پہنچانا، تو ان کے عقیدے کے مطابق رسول کی بس اتنی ذمہ داری ہے، حالانکہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ذکر کیا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کے مبین، مفسر اور شارح۔ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ پرویزیوں کے ساتھ ہمارا کلمہ طیبہ کی دوسری جز محمد الرسول اللہ، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کلمے کی اس جز میں ہم نے عہد کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، جبکہ پرویزی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی حیثیت معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے،
آپ نے جو کچھ خط پہنچا دیا ہے 30 پاروں کی شکل میں، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے، باقی آپ اگر کوئی بات کریں تو وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں اور کوئی حجت نہیں، اور یہ وہ کفر ہے جو کلمہ کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ کے خلاف ہے اور اس پر ایمان کے خلاف ہے۔ سب سے بنیادی اختلاف یہی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کے ان کی ترتیب کہ وہ محرف قرآن ہیں، قرآن پاک کی تحریف کرتے ہیں، معنی بدلاتے ہیں، جو 14 صدیوں میں قرآن کریم کا معنی مفہوم کیا گیا وہ اس مفہوم کو بدل دیتے ہیں اور اس پر اپنے مسائل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کے منکر ہیں، اسی طرح 5 نمازوں کے منکر ہیں، اسی طرح قربانی کے منکر ہیں، اسی طرح اور شعائر اسلام کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن سب کی بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ان کا کلمہ طیبہ کی دوسری جز پہ ایمان نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نہیں پہچانا، آپ کی پہچان نہیں کی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفترض الطاعت ہونے کا منصب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے، اور مطلق طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی رسول کی بات کو حجت نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے اور کلمے کا منکر ہونے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے۔ پیر عزیز الرحمن جو لوگوں کو اجتماعی طریقہ پر اعتکاف کی دعوت دیتا ہے، ذکر کی مجلسوں کی دعوت دیتا ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی ثبوت اور دلیل ہے؟ پہلے یہ پوچھو پیر عزیز مسلمان ہے؟ ہاں پوچھنے والی تو یہ بات ہے، یہ پیر عزیز خود مسلمان ہے؟ اب دیکھو میں نہیں کہہ رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پیر عزیز الرحمن کے متعلق مولانا سرفراز خان صفدر جو انہی کی جماعت کے بڑے ہیں اور جن کو وہ کہتے ہیں امام اہل السنت، اس کا نمبر میرے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ احمد رضا کے درجے کے بدعتی ہیں، احمد رضا کے درجے کے۔ اور اسی طرح قاضی مظہر حسین چکوالی، اس کے حق 4 یار رسائل موجود ہیں، وہ بھی کہتا ہے یہ پکا بریلوی ہے۔ اسی طرح ابھی ایک نئی کتاب آئی حق 4 یار والوں کی، اور انہوں نے تحفظ عقائد اہل سنت، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہی ثابت کیا کہ پیر عزیز الرحمن اول نمبر کا بدعتی ہے اور اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ وہ پوری کتاب انہوں نے لکھی اور خود ہیں بھی ماشاءاللہ اپنے آپ کو حیاتی کہلوانے والے، اور اسی پیر صاحب کی پارٹی ہے۔ اور اسی طرح مولانا سلیم اللہ خان کا وہ رسالہ مجلہ صفدر وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اس میں مولانا سلیم اللہ خان کراچی والے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بدعتی انسان ہے اور یہ دیوبندی نہیں ہے، بریلوی ہے۔ اسی طریقہ سے یہ اس کی ایک رسالہ ہے، آج کل انہوں نے چھپا دیا، اکابر کا مسلک و مشرب، یہ رسالہ اس نے لکھا، تو اس پر علماء دیوبند کی طرف انتساب کرنے والے تقریباً 25 سے زیادہ مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور سب نے لکھا ہے کہ یہ پیر عزیز الرحمن بدعتی انسان ہے اور یہ اہل سنت بھی نہیں، دیوبندی بھی نہیں، یہ نرا بریلوی رضا خانی اور بدعتی ہے۔ اور مسلک کا اکابر کا مسلک و مشرب آج کل انہوں نے رسالہ تو چھپا دیا، اس میں اس نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ علماء دیوبند باطل پہ تھے اور علماء بریلوی یہ حق پہ تھے اس کی، اور یہ حاضر ناظر، علم غیب، نور بشر، سور و پکار، دعا، ان مسائل کو فروعی سمجھتا ہے کہ ان مسائل کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن ہے اتنا بے حیا آدمی کہ تعلیم القرآن میں پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں میں شیخ کا شاگرد بھی ہوں، شیخ القرآن کا شاگرد بھی ہوں۔ جواہر القرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے مسئلہ علم غیب، پہلی جلد میں لکھا ہے، صفحہ میں نے غلط کہا، پہلی جلد میں لکھا ہے مقدمہ میں کہ جو مسئلہ علم غیب اور ان تصرف والا مسئلہ لکھ کے حضرت شیخ القرآن نے فرمایا کہ جو ان کے قائلین کو کافر نہیں کہتا وہ بھی ویسا ہی کافر ہے۔
یہ جواہر القرآن کے شروع میں ہے، تو اب ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں۔ پیر عزیز کے شیخ اور استاد محترم شیخ القرآن کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، تو پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ خود مسلمان ہے صحیح، اور اس کے بعد یہ جتنے طریقے ہیں ذکر جہری کے جو اس نے بنا رکھے ہیں، اور اعتکاف پر لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے جو اس نے ترتیب بنائی ہے، تو بدعتی کی مجلس میں جانا اور وہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا اور راضی ہونا، تمام علماء فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدعت کا تذکرہ کر کے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا اور اپنے آپ کو ان سے بچانا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تو وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جو مجالس ذکر یا یہ چیزیں ہیں، یہ تو مولانا سرفراز خان کی کتاب اخفاء الذکر آپ پڑھ لیں، رائے سنت پڑھ لیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ذکر جہری کی مجلسیں یہ بدعت ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے صریح خلاف ہیں۔ درود شریف کے ورد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی عدد متعین نہ کریں، جتنا ہو سکے درود پڑھنا سب سے اونچی عبادت ہے، درود سے اونچی عبادت کوئی نہیں، اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 دفعہ جواب دیتی ہے۔ اب درود پیغمبر پہ پڑھا جاتا ہے اور جواب کون دیتا ہے؟ اللہ، اور ایک مرتبہ بھی نہیں، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، اور دوسری حدیث میں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 مرتبہ اللہ اس پہ رحمت کرتا ہے۔ تو سب سے افضل عبادت درود ہے، کیوں کہ اس میں محبت نبوی بھی ہے اور توحید الہی بھی ہے، محبت الہی دونوں جمع ہو گئی ہے۔ یہ درود ہے نرا توحید پر مبنی، اور یہ درود وظیفہ توحید کا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی لذت بھی ہے، دونوں لذتیں درود والی عبادت میں جمع ہو گئی۔ پھر یہ درود اللہ کے نبی کے لیے دعا ہے، امتی کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کے لیے تو دعا کیا کر تاکہ قیامت کے دن میرا نبی تیری شفاعت کرے، اور دنیا میں تو میرے نبی کے لیے دعا کیا کر۔ تو آپ درود پڑھ لیں، ایک دفعہ اب بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ میں نے اس لیے بھی پڑھا ثواب کی نیت سے بھی، اور آپ کو بتانے کے لیے بھی درود یہ ہے جو شروع کس سے ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی، اور اللہم کا معنی یا رسول اللہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے۔ اللہم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ، اللہم یا اللہ تو رحمت کر، اللہم بارک یا اللہ تو برکت دے۔ تو درود دعا ہے جو امتی اللہ سے کرتا ہے۔ اب ملا نے پہلے درود بدل دیا، اس نے کہا دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود کسی کتاب میں نہیں، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، نہ یہاں پنڈی میں پڑھنے کی، نہ روضہ اقدس پہ پڑھنے کی۔ یہ تو انشاءاللہ مسائل حج اور فضائل حج آپ کو پوری حج کا تعارف کرواؤں گا، اور مدینے کی حاضری سب کچھ آئے گا۔ آج کل انہوں نے دکانیں بنا رکھی ہیں حاجیوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے، وہ سارے مسائل آئیں گے۔ تو بہرحال درود پہلے یہ یاد کر لے کہ درود شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم صلی۔ تو یہ سب سے اونچی عبادت ہے، جتنا درود پڑھ سکتے ہو۔ بلکہ میں اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں جو پریشانیوں کے شکوے کرتے ہیں، گھروں میں لڑائیوں کے شکوے کرتے ہیں، غربت کے شکوے کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کثرت سے درود پڑھا کریں، اور کثرت سے درود پڑھنے سے جب اللہ کی ایک رحمت بھی متوجہ ہو جائے تو یہ سارا آپ کا کام بن سکتا ہے۔ لیکن درود کی حقیقت سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ میں درود میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کو کہہ رہا ہوں۔
درود میں اللہ کو کہا جاتا ہے اور اس عقیدے سے پڑھا جاتا ہے کہ میرے درود کو اللہ ہی سننے والا ہے اور کوئی سننے والا نہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھا فلاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے درود کو سن رہے ہیں یہاں سے یا وہاں سے، تو وہ درود نہیں، اس کے عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کا تو سارے حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلے درود کی حقیقت سمجھ کے پھر محبت کے ساتھ درود پڑھنا، اصل یہی ادب ہے۔ بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، لیٹے ہوئے پڑھنا بھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر اور پوری محبت اور حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو آپ لفظ کہہ رہے ہیں آپ کے دل میں معنی بھی ہو کہ میں اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہا ہوں، تو درود پڑھنا۔ باقی اس کے لیے کوئی خاص مولویوں نے وظیفے مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک جگہ ہے یہ جو جمعے کی عصر کے بعد درود کی فضیلت یا جمعے کے دن درود کی فضیلت، اس کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ جو مولویوں نے خاص تعداد بنا رکھی ہے، اتنے 1000 دفعہ، اتنے 100 دفعہ، اتنے فلانے وقت میں فلانی چیز، یہ سب خرافات اور یہ شیطانی تحریک ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ اس کی عبادت محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ ہو اور آپ کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اگر عبادات میں بدعات شامل کرواؤں گا یہ محنت بھی کرے گا اور ثواب پہلے عمل کا بھی کیا، اس عمل کا کیا ثواب ملے گا، تو اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی قیود مت لگائیں۔ جنگی سیدہ میں ایک مولوی صاحب جس کا نام، بھائی مولویوں کے نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں ہم ان کے شناختی کارڈ تو جمع نہیں کر رہے، تو اس لیے مولوی کسی کا نام لکھ کے رکا نہ دو، جو نام لکھ کے دے گا اس کا جواب نہیں دوں گا۔ میں باوضو ہوں اور کئی مولوی ایسے ہیں کہ باوضو ان کا نام لینا ویسے بھی جائز نہیں، پھر مولوی کا نام۔ سماع موتا کے قائل کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، دلائل کے ساتھ واضح کرو۔ بڑا سخت رک ہے، تو آپ رکا دے لکھنے والا غصہ چھوڑ دے تو میں دلائل دے دوں گا، غصے میں تو سمجھ نہیں آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور مخلوق کے اسباب منقطع ہوتے ہیں 3 چیزوں سے۔ مخلوق کے سبب ختم ہوتے ہیں بعد دوری کی وجہ سے، موت کی وجہ سے اور حجاب مانے کی وجہ سے۔ موت سے تینوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں، دوری بھی، حجاب مانے بھی اور خود موت بھی۔ اور مرنے کے بعد اگر کوئی میت میں عادتاً صلاحیت سماع مانتا ہے تو وہ آدمی مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک یہ مسئلہ الگ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اگر اپنی قدرت سے کوئی چیز چاہے کسی میت کو سنا دے تو اللہ قادر ہے، اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ پتھر کو بھی سنا سکتا ہے، پانی کی لہروں کو بھی سنا سکتا ہے، مردے کسی کو کوئی بات سنا دے، اس کا انکار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد میت میں صلاحیت سماع ماننا اور وہ بھی عادتاً ماننا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا مشرک ہے۔ اور اس کی دلیل کہ اللہ نے خود ذکر کیا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع۔ جہاں اگر کوئی مولوی ہے وہ سمجھ لے گا کہ السمیع کو بطور حصر کے ذکر کیا، اور اللہ کی صفت سمیع ما فوق الاسباب سننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اس لیے اگر اس میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا تو وہ مشرک بنے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر نبی پاک کو پیدا نہ کیا جاتا تو اللہ کائنات ہی نہ بناتا۔ اس سلسلہ میں قرآن کیا کہتا ہے بحوالہ بتا دیں۔ اکابرین علماء دیوبند تو تعویذات لکھنا جائز قرار دیتے ہیں، ان پر کیا فتویٰ ہے؟ جو حیات النبی کے قائلین کو کافر نہیں کہتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے اٹھنا پہلے شروع کر دیا ہے۔ پھر تو سب سے پہلا مسئلہ مختصر یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی توحید کے لیے بنی ہے، یہ کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی، اور خود انبیاء بھی اللہ کی توحید کے لیے آئے۔ سورۃ الطلاق کی آخری آیت 28واں پارہ، سورۃ الطلاق کی آخری آیت دیکھ لینا،
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 14 طبق کائنات کو بنانے کا تذکرہ کیا، الذی خلق 7 سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ نے فرمایا کہ 14 طبق کی کائنات میں نے اس لیے بنائی تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ اسی طرح قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو پیدا کیا ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اور حق کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، مسئلہ توحید کو واضح کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان میں انبیاء ہیں، انبیاء بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے سب نبیوں کو، سب انسانوں کو پیدا کیا ہے لیوحدون۔ ابن عباس نے معنی کیا اپنی توحید والے مسئلے کی خاطر اور توحید بیان کرنے کے لیے۔ تو امام کائنات بھی توحید بیان کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اور یہ کائنات بھی اس مسئلہ توحید کے سٹیج کے طور پہ مظہر توحید بن کر اور اسی مقصد کے لیے کائنات کو بھی پیدا کیا گیا۔ اکابرین دیوبند تو تعویذ لکھنا جائز قرار دیتے ہیں، تو کس کس اکابرین کو ملا ہے؟ یہ رکا لکھنے والا اکابرین دیوبند، کون اکابرین دیوبند؟ پہلے یہ متعین کر کہ اکابرین دیوبند کہتے کس کو ہیں؟ تو جن کو اکابر کہتا ہے ماسٹر اکاڑوی تے شکور ترمزی تے ان کو میں نہیں مانتا۔ پہلے متعین کر کے اکابرین دیوبند ہیں کون، اور پھر تواتر سے ثابت کر کے انہوں نے تعویذ لکھے، تو اگلا حکم بعد میں ہوگا۔ لیکن ایسا کہہ دینا اکابرین دیوبند تے فلانا یہ ایسے ہے، جیسے بریلوی کہتے ہیں سارے اولیاء اللہ یہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارا جو عقیدہ ہے سب اولیاء اللہ، علی حجویری، شیخ عبدالقادر جیلانی، فلانا فلانا، ان کا عقیدہ یہی تھا، اور لوگوں کو انہوں نے اسی پر دھوکہ دیا کہ ہمارا مسلک اولیاء والا ہے اور ہمارے مسلک میں ولی ہے، حالانکہ کسی ایک ولی اللہ کا بھی ان والا عقیدہ نہیں، اور جو ان والا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں، ولی اللہ کیسے بنے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہماری للڑ برادری ہے، ان کے پاس نہ قرآن نہ حدیث کچھ بھی نہیں، اور پھر ایک لیبل لگا لیا اکابرین دیوبند، دنیا جہان کا جو جھوٹ بھی ہو اکابرین دیوبند۔ تو میں پہلے تجھے کہتے ہیں متعین کر، دوسرے نمبر پہ اکابرین دیوبند پہ اللہ کی رحمت ہو، یہ سب مقلدین ہیں، اور قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مقلد کی بات فروعی مسائل میں بھی حجت نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ عقائد کے مسئلہ میں حجت ہو۔ اگر تعویذ کا ثبوت دینا ہے قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کر جس میں تعویذ کے لکھنے کا جواز ہو، اگر قرآن سے نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کر کہ اللہ کے محبوب نے پوری زندگی کوئی ایک تعویذ لکھ کے دیا ہو۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ نے پوری زندگی دم کیا ہے، آخر تک آپ نے دم کیا، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی دم کیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب نے 23 سال نبوت کے کبھی ایک دن کسی صحابی کو چھوٹا سا تعویذ لکھ کے دیا ہو، چلو اس پہ قرآن ہی لکھا ہو، حدیث ہی لکھی ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح صحیح سند کے ساتھ، بے غبار سند کے ساتھ، جھوٹی روایتیں نہیں، یا ان عمر ابن شعیب ان ابی ان جدی کی سند نہیں، صحیح سند کے ساتھ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان، علی، خلفائے راشدین میں سے ان کی زندگی میں کوئی ایک دفعہ ثابت کر دے کہ انہوں نے تعویذ لکھ کر دیا ہو۔ علی الراس والعین، ہمارے اندر کوئی ضد نہیں، اور ہم بھی بالکل صحابہ سب ہمارے لیے آنکھوں کے نور ہیں، اور ہمارے لیے وہ معیار حق ہیں، معیار ایمان ہیں، لیکن اس سے بھی ثابت نہیں کر سکتا
تیسرے نمبر پہ امام ابو حنیفہ نے کوئی تعویذ لکھ کے دیا ہو، چل پوری زندگی امام صاحب نے کوئی تعویذوں پر، کوئی عملیات پر لکھا ہے، پیش کر دو. میں امام صاحب کو بھی مانتا ہوں، امام ابو حنیفہ نہیں تو امام احمد، شافعی، مالک، ان سے پیش کر دے، لیکن ان میں بھی نہیں. باقی دو مسئلے ہیں کہ قرآنی تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور مربجہ تعویذ کیا ہے. تو مربجہ تعویذ کی بے ایمانی اور بے غیرتی ہونے پر سب علماء متفق ہیں. آج کل جیسے یہ دکاندار بیٹھے ہیں، انہوں نے دکانداری بنائی ہے، اصل شرک کا ذریعہ ان کی دکانداری ہے، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں. پھر عوام کا یہ بات بھی سمجھ لیں، اصل مسئلہ ہے عقیدہ تاثیر کا. عقیدہ تاثیر، مثلا یہ بزرگ بیٹھے ہیں، داڑھی ان کی بھی سفید ہے، ان کے پاس کوئی نہیں آتا تعویذ لکھانے، قرآن ہی لکھ کے دینا ہے نا. اور پیر اقبال کے پاس ساری زنانیاں بھی پہنچ جاتی ہیں، پیر عزیز الرحمان کے ارد گرد ساری زنانیاں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. جی تعویذ پیر صاحب دے دو. اب وہ اگر قرآن میں اثر مانتا ہے تو ادھر کیوں گیا خربوزے کربوزے؟ یہاں اتنے طالب علم بیٹھے، کسی کو کہے نا آیت لکھ کے دے. اب وہ قرآن کی تاثیر کا بہانہ بنا کے اصل مؤثر پیر کو سمجھ رہا ہے، اور جس کا عقیدہ ہے کہ اس پیر کے تعویذ اس کے ہاتھ میں اثر ہے، وہ آدمی ایسا مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک تھا جو غیر میں تاثیر کا قائل ہے. تو اس لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ یہ ذریعہ شرک ہے. اور مقدمۃ الحرام حرام، مقدمہ حرام کا حرام ہی. اور پھر کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کڑے، یہ دھاگے، تعویذ ہر قسم کے تمائم، ان سب کو سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوایا ہے اور صحابہ کو منع کیا ہے. اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں. تو بہرحال دلیل ہے کتاب اللہ یا سنت محمد مصطفیٰ، اور اس کا فہم ہے نبی کے صحابہ. یہاں سے اگر کوئی چیز ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ، سند صاف ہو، تو ہمیں کوئی ضد نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. دین کے مسئلے میں ضد کرنا یہ بدبخت آدمی کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھو، قیامت تک ایسا کوئی مولوی آپ کو دکھا نہیں سکتا. انہاں مولویاں تو چھولے دے کے پڑھے. حیات النبی کے قائلین کو کافر نہیں کہتے. بھائی حیات النبی کے ہم خود قائل ہیں، یہ عنوان ہی غلط ہے. حیات النبی برحق ہے، حیات النبی کے ہم خود قائل ہیں، میرے اپنے نام میں بھی حیات ہے. یہ تو ان خواہ کے بے حیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. حیات کا جھگڑا نہیں، جھگڑا یہ ہے کہ حیات زمین کے نیچے ہے یا آسمانوں کے اوپر جنت بھی ہے. حیات کا جھگڑا یہ ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء یا شہداء ان کی ارواح اس جسم میں ہیں یا جنت میں ہیں، جنت الفردوس میں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد وفات انبیاء، امام الانبیاء، سب مقربین کی ارواح جنت الفردوس میں ہیں اور رفیق اعلیٰ میں ہیں، قیامت تک وہاں رہیں گی. اور جبکہ للڑ پارٹی وہ کہتی دفن کے بعد پھر ارواح یہاں اسی جسم میں آ گئی، اور جو مرنے کے بعد روح کا مستقر اس جسم کو مانتا ہے کہ روحیں پھر اعادہ کر کے عادتاً اس جسم کے اندر آ گئی، تو وہ 80 آیات قرآن کا منکر ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ سری نس کا منکر ہے. اس لیے اس کے پیچھے قطعاً نماز نہیں. اور اس آدمی کو اگر کوئی کافر نہیں کہتا تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ تو کتنے درجے کا مومن ہے. کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب دجال کی فوج میں سبز پگڑی والے شامل ہو جائیں گے؟ بالکل ہے، شرح السنہ میں ہے، مشکات میں بھی ہے. یتبع الدجال من امتی 70,000 علیہم السیجان، میری امت کے 70,000. 70 کا جملہ کثرت کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو 70 مرتبہ سمجھایا، تو 70 یعنی ہزاروں کی تعداد میں دجال کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے اور اس کے مرید بننے والے وہ ہوں گے جن پر سبز چادریں ہوں گی اور سبز پگڑیاں ہوں گی. اس لیے وہ پگڑیوں والے اب آ چکے ہیں اور پیر بھی پیچھے سے تشریف لانے والا ہے. اچھا جی،
آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مودودی کے بارے میں کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ بہت اچھا، ہاں مودودی نے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اکثر جھوٹ ہے۔ اس رکا کو اگر یوں پڑھ لو تو جواب ہو گیا۔ مودودی نے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اکثر جھوٹ ہے۔ مودودی کی بدنام زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت ہے، اور یہ ایسی بد نصیب مصنف کی کتاب ہے مودودی کی کہ کوئی خمینی کا چیلا بھی ایسی تبرہ بازی نہیں کر سکا اصحاب رسول پر جو اس مودودی نے کی ہے۔ یہ بدبخت، اس کی قلم سے نہ انبیاء محفوظ رہے، اس نے صاف لکھ دیا حضرت یونس سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی، اور اصحاب رسول پر جو تبرہ کیا خلافت اور ملوکیت میں اگر آدمی پڑھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایران کا کوئی ذاکر ہے یا خم کا کوئی ذاکر ہے یا ملا ہے۔ تو اس لیے اس بدبخت کی اکثر کتابیں نرا جھوٹ پہ مبنی ہیں اور جھوٹی روایات کا پلندہ ہیں۔ تو یوں اگر رکا بنا لو تو جواب ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ہمارے کہنے سے تو نے کب چھوڑنا ہے؟ ویسے جو صحابہ کا دشمن ہو اس کے ساتھ تعلق رکھنا ایک تو شرعی مسئلہ ہے، ایک خود کے سوچ لے کہ قیامت کے دن اگر حضرت معاویہ یا یہ صحابہ کے سامنے آمنا سامنا ہو آپ کا، اور وہ یہی کہہ دیں کہ تو ساری زندگی میرے دشمنوں کے ساتھ رہا، ان کے پیچھے رہا، کہ جو ساری زندگی مجھے گالیاں دیتے رہے اور تبرے کرتے رہے، تو میرا خیال ہے کم از کم کچھ شرم تو آئے گا۔ تو اس شرم سے پہلے آج بھی شرم کرنا چاہیے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ ان کو بتا دو کہ یہ جو تسمیہ اور بسم اللہ ہے یہ مزکی ہے، محلل نہیں۔ تسمیہ اور بسم اللہ مزکی ہے، محلل نہیں۔ کیا معنی؟ حرام کو حلال نہیں کر سکتی، حلال کو پاک کرتی ہے۔ بسم اللہ سے حرام حلال نہیں ہو جاتا، حلال پاک ہو جاتا ہے۔ ان مولویوں بیچاروں نے، میں نے کہا نا، سب چھولے دے کے پڑے ہوئے، انہوں نے پڑھا نہیں ہے کہ بسم اللہ سے حرام حلال نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی گدھے پر بسم اللہ پڑھے، حلال ہو جائے گا؟ کہ جی بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ۔ خنزیر پہ بسم اللہ پڑھے، کتے پہ بسم اللہ پڑھے تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ بسم اللہ حرام کو حلال کرنے والی نہیں، بسم اللہ ہے حلال کو پاک کرنے والی۔ تو اس لیے جب اس نے غیر کے نام کی نظر مانی، ابھی بکرا ذبح نہیں ہوا تھا، زندہ بکرا تھا، اور غیر کے نام کی نظر جب اس نے مانی تو وہ حرمہ کا فرد بن گیا، حرمہ علیکم المیتہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، زندہ ہو یا مردہ ہو، گوشت ہو یا بولتا ہوا بکرا ہو، جب غیر کا نام زد کیا، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نظر مانی، یہ بکرا اب حرام ہو گیا۔ اب اس حرام کو بسم اللہ حلال نہیں کر سکتی۔ اور یہ مسئلہ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی فتح العزیز اور فتاوی عزیزیہ میں اسی طرز پہ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جیسے کتے پر 1000 مرتبہ بھی اللہ کا نام لو تو وہ حلال نہیں ہوگا، اسی طرح غیر اللہ کے نام والا بکرا بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے بسم اللہ کی حیثیت ہی نہیں سمجھی۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا ہے کان لگاؤ اور چپ کرو، تو آگے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی دل میں فاتحہ پڑھو۔ دیکھیں میں نے کہا ہے غیر مقلد کہتے اس کو ہے جو ٹکڑا اپنا لگاتا ہے اوپر کہتا ہے اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا۔ اب اس نے کہا یعنی دل میں فاتحہ پڑھو۔ اگر کوئی دنیا کا غیر مقلد اس آیت کے کسی لفظ سے دل میں فاتحہ پڑھو یہ لفظ دکھا دے تو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اب اس نے فاتحہ اپنی طرف سے، بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اب 2 جمع 2 4 بنتے تھے، روٹیاں اپنی طرف سے لگا لی۔ تو اب چونکہ ثابت فاتحہ کرنی تھی تو فاتحہ اپنی طرف سے لگا دی اور اوپر کہہ دیا قرآن کہہ رہا ہے۔
تو غیر مقلد کے اکثر مسائل اسی دھوکہ پر مبنی ہیں. جو آدمی یہ مسئلہ سمجھ گیا نکتہ کہ جو وہ پیش کرے نا اس کو ذرا توجہ سے پڑھو کہ رسول کے لفظ کیا ہیں اور ساتھ غیر مقلد کی تعریف کیا ہے. غیر مقلد کی تحریف یہ اہل حدیث کا مذہب ہوگا اور رسول اللہ کا فرمان یہ مقلدین کا مذہب ہوگا. باقی رہ گیا پتہ نہیں آگے اس نے کیا لکھا ہے. بخاری میں بھی ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو. اگر یہ لفظ بخاری سے کوئی دکھا دے رسول اللہ کے لفظوں کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے منہ مانگا انعام وصول کرے اور مجھے آ کر بتا دے آئندہ جمعہ پر میں اعلان کروں گا کہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دو. یہ رسول پہ بھی جھوٹ ہے بخاری پہ بھی جھوٹ ہے. کہیں بخاری میں ایسی حدیث نہیں مسلم میں بھی نہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے. یہ سب غیر مقلدین کا جھوٹا پراپاگنڈا ہے. ان کو کہو نا تمہیں کہتی ہیں ان کو کہو بخاری لے کے میرے سامنے آ کے بیٹھ اب مجھے دکھا 1,00,000 روپیہ انعام. آج کل ویسے بھی قربانی کے موسم میں پیسے کم ہو جاتی ہیں تو 1,00,000 روپیہ نقد انعام لے بخاری دکھانا اس کا کام ہے. 1,00,000 روپیہ آپ اتنے گواہ بیٹھے ہیں مسجد بھری ہے تو آپ ضامن بن جائیں. آپ کہیں کہ آپ بخاری کی حدیث دکھائیں اور بات کس کی ہے مقتدی کی کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے رسول اللہ کا فرمان ہو بخاری شریف کے اندر ہو تو 1,00,000 روپیہ انعام آپ وصول کر کے اس کو دے دیں. لیکن یہ آپ کو کہیں گے کبھی ہمارے سامنے بخاری نہیں رکھیں گے. ان کو پتہ ہے ہمارے سامنے بخاری آئی تو ان کو 105 پہ بخار ہوگا. عورتوں کی آواز کا پردہ ہیں بھئی عورتوں کی آواز کا پردہ خوف فتنہ کے ساتھ مشروط ہے. اگر فتنہ کا خوف ہو تو پھر تو آواز کا پردہ ہے ورنہ ام المومنین تقریر بھی کرتی تھی اور اکثر صحابہ آپ کے شاگرد ہیں اور اسی طرح تابعین میں تابعات میں اور صحابیات میں وہ بہت سارے صحابہ ان کے شاگرد ہیں. تو عورت کی آواز پر پردہ تب ہے کہ فتنہ کا خوف ہو یا آج کل جس طرح عیاش اور بدماش قسم کے لوگ ہیں شہوت پرست قسم کے لوگ ہوں اور ان کا فتنہ میں پڑنے کا خوف ہو تو پھر اس وجہ سے پردہ ہوگا. فی نفس ہی عورت کی آواز کا وہ پردہ نہیں ہے اصل عورت کے وجود کا پردہ ہے. اب تو وجود کا پردہ بھی نہیں رہا یہ آواز کے پردے کا رکا لکھ رہا ہے. قبروں میں عید کے دن عوام جاتے ہیں شرعی حیثیت کیا ہے بھائی قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے سنت ہے ثواب ہے لیکن شرط ہے کہ سنت کے مطابق ہو اور نظریہ بھی صحیح ہو. تو اس کے لیے کوئی دن مخصوص کر کے جانا عید کی راتیں یا 15 شعبان یا 10 محرم تو یہ اجمی بدعات ہیں. اس کا تعلق رسول اللہ کی شریعت سے نہیں ہے. یہ لوگوں کی رسمیں ہیں اور بدعات ہیں اور ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. پردہ کے حکم اور پردہ کی اہمیت پر واضح بیان فرمائیں. یہ انشاءاللہ کوئی مستقل جمعہ پہلے بھی چلتے رہے پھر بھی آ جائے گا. قبروں کو پتہ نہیں جارو کرنا کیسا ہے اور ان کو صاف کرنا جائز ہے لیکن اگر سبزہ ہو تو سبزہ بہتر ہے کھڑا رہے اس میں خامخواہ صفائی کی ضرورت نہیں. اور قبر اگر ٹوٹ گئی اس کو مرمت بھی کر سکتے ہیں سنت کے مطابق ہو 1 بالش تک اونچی ہو. اس سے زیادہ جو آپ قبرستان بناتے ہیں یہ پختہ قبریں یا اس طرح کے تو یہ ہیں خلاف سنت. اگر قبر سنت کے مطابق ہے کچی قبر ہے 1 بالش تک اونچی ہے تو اس قبر کی حفاظت کرنا یہ بالکل جائز ہے. کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اس کو جوڑ سکتے ہو. اگر سبزہ ہے تو اس کو نہ کاٹنا بہتر ہے اور اس قبر کو صاف بھی رکھ سکتے ہو تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے. بس بھائی بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر پھر سوال و جواب کی نشست ہوگی.